بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے کہ آج میں آپ کے تمام سوالوں کے جواب دوں گا جن جن بھائیوں نے بھی مجھے کمنٹس کیے ہیں۔ تو اگر کسی نے بھنڈی کا کیا ہے، توری کا کیا ہے، کریلے کا کیا ہے، سمانجنے کا کیا ہے، گندم کا کیا ہے، تو سب کے جواب دوں گا، لیکن میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جن میرے بھائیوں نے فروری کے مہینے میں کریلے، بھنڈی اور توری لگا لیا ہے اور کدو وغیرہ، وہ بہت خوش قسمت ہیں، کیونکہ ان کے تو اگ بھی آئے ہیں اور رم جم بھی جاری ہے۔ اس وقت آج مارچ کی 3 تاریخ ہے، تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ ان کی قسمت ہے۔ میں تو بار بار اپنی ویڈیو میں کہتا رہا ہوں کہ بھائی موسم بہت پیارا ہے، لگا لے، ایڈوانس گرمی پڑنی شروع ہو گئی ہے، لیکن جو موسم ہوتا ہے وہ اپنا آپ اثر ضرور دکھاتا ہے، چند دن آگے یا چند دن پیچھے۔ اس وقت رم جم پورے پاکستان میں ہو رہی ہے، کوئی 1-2 ضلع ہوں گے یا ڈویژن ہوگا جس میں نہ ہوگی، لیکن اگر جس علاقے میں نہیں بھی ہے تو وہاں پہ موسم ٹھنڈا ضرور ہے۔ تو اگر جنہوں نے نہیں لگائی وہ آپ بھی لگائیں، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ موسم اتنا کھل کر جو ہے نا وہ بارش نہیں ہوئی، کچھ علاقے ہیں حافظ آباد، گجرانوالا اس سائڈ پہ جہاں پہ بارش زیادہ ہوئی ہے، جلال پور جٹاں، اور ادھر اولے بھی پڑے ہیں، تو وہ 10-12 دن رک جائیں، جب زمین وتر آ جائے تو اس کے بعد وہ ہر حالت میں وہ کاشت کرے تو وہ بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو چلتے ہیں اب سوالوں کے جواب کی طرف۔ سوال کیا ہے عامر اوان صاحب نے، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہمارا علاقہ کون سا ہے، کہ بھائی جو بھنڈی ہے وہ 40% میری اگی ہے، باقی نہیں اگی۔ بھائی بات یہ ہے کہ آپ خوش قسمت ہے کہ آپ کی 40% اگ آئی ہے، لیکن اس وقت جب میں یہ آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں تو انشاءاللہ وہ 60% کراس ہوگی۔ آپ کو بیج اچھا نہیں ملا ہوگا، آپ اچھی کمپنی کا بیج لیں، نوادہ کا بیج لیں آپ اور وہ لگائیں، اور جہاں جہاں پہ آپ کی جو بھنڈی مس ہو چکی ہے وہاں پہ آپ دوبارہ چوپے لگائیں اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور خان صاحب کا سوال ہے، انہوں نے اپنا ضلع بھی نہیں بتایا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے دیسی بھنڈی لگانی ہے، وہ بھی نداوا کمپنی کی آپ لگائیں، یہ بہت گارنٹیڈ ہے۔ یہ شروع سے ہی 9 انچ کے فاصلے سے یہ اس کی جو کاشت ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اور لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ رمضان بھائی آپ نے اچھا کیا ہے، آپ نے 16 فروری کو بھنڈی لگا لی تھی، اور دوسری سبزیاں جو آپ نے کمنٹس میں کہا کہ میری تو پوری کی پوری جو بیج ہے وہ سبزی ہے وہ اگ آئی ہے اور آپ خوش ہیں۔ یہ نصیب بھی ہوتے ہیں، یہ لک بھی ہوتی ہے، باقی یہ ہر زمین کا ایک کن ہوتا ہے، زرخیز ہوتی ہے، یار علاقے کی جو زمین کا رزلٹ ہوتا ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ شکریہ، آپ نے میری ویڈیو دیکھی اور میری بھی حوصلہ افزائی کی، اور میں آپ کی بھی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی دے اور کامیابی دے۔ طارق صاحب السلام علیکم، آپ کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے اور آپ میری ویڈیو شوق سے دیکھتے ہیں اور میری ویڈیو دیکھ کر آپ عمل بھی کرتے ہیں، تو آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بھی شکریہ، اور آپ نے اپنے علاقے میں سندھ میں سبزی بھی لگائی ہے، تو بڑی مہربانی طارق صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا جناب، بہت بہت آپ کا بھی شکریہ۔ یسرا طیب صاحب، آپ نے غالباً جو آپ کا اوپر نام آ رہا ہے سکرین پہ وہ یسرا طیب صاحب ہے، آپ نے اپنا علاقہ نہیں بتایا، تو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے بھی عمل کیا اور ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں، ویڈیو دیکھ کر آپ نے بھی بھنڈی اور توری سبزی وغیرہ لگائی ہے، تو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ امجد صاحب، آپ نے پوچھا ہے کہ بھی بھنڈی کا جو بیج ہے وہ کتنا لگے گا؟ جتنی اب دیر ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے،
اس میں آپ جو بھی جس قسم کا بھی بیج لگائیں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگ آئے گا، کیونکہ قدرتی نیچرلی موسم اب شروع ہو چکا ہے، موسم بہار کا۔ تو 1 کلو جو بیج ہے وہ بہت زیادہ بیج ہے 2 کنال کے لیے، 1 کلو بیج، لیکن جو بچ جائے گا آپ واپس بھی کر سکتے ہیں، اگر کوئی پوچھ بھی سکتا ہے کوئی پریشانی نہیں۔ اچھی کوالٹی کا جو بیج ہے میرے علاقے سے جو مل رہا ہے وہ دیسی جو بیج مل رہا ہے وہ 2800 روپے سے لے کر 3300 روپے تک مل رہا ہے ضلع اکاڑا سے، اور جو ہائی بریڈ ہے وہ 4500 سے لے کر 5000 سے مل رہا ہے، کیونکہ جو ہمارے پاکستانی ہیں ان کا اپنا ہی ریٹ ہوتا ہے، وہ گھر میں ہی ریٹ بناتے ہیں، وہ اللہ کی رضا پہ راضی نہیں رہتے، ریٹ اس کا بڑھتا نہیں ہے، انہوں نے سٹاک کیا ہوتا ہے، جیسے جیسے سیل زیادہ ہوتی ہے وہ ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو میرے علاقے کا ریٹ ہے وہ 2800 روپے ہے، آگے ان کی مرضی ہے کہ وہ اپنے طور پہ بڑھاتے رہیں، لیکن وہ گارنٹی سے دیتے ہیں۔ نداوا کمپنی کا جو بی ہے نا وہ آپ لگائیں، وہ 9 انچ سے ہی پھل دینا شروع کر دیتا ہے، خاص کر بھنڈی کو، اور اس کے بعد جو کدو ہے یا توری ہے، جو توری یا کدو وہ ہوتا ہے جو ہی وہ اس کو پھول لگیں تو سٹارٹنگ میں ہی وہ پھول لگتے ہیں اس کمپنی کے بیج کے، اور سٹارٹنگ میں ہی وہ پھل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ حبیب صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا علاقہ نہیں لکھا، اپنا علاقہ لکھا کریں، پھر شکریہ ادا کرنے کا مزہ آتا ہے، اور اپنا سیدھا نام بھی لکھیا کریں، جو آپ کی ای میل ہوتی ہے اسی کے اوپر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ تو بہت بہت میری طرف سے بھی آپ کا شکریہ، اور آپ کو مبارک ہو بھی، آپ نے میری ویڈیو دیکھنے تو دور کی بجا آپ نے اس پہ عمل بھی کیا ہے۔ ماسٹر ذیشان صاحب بنگلہ گگیرا ضلع اکاڑے کے رہنے والے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ اپنے برسیم بھی آپ پکا رہے ہیں، کنولا بھی پکا رہے ہیں، اور سبزی بھی آپ نے لگائی ہے، تو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، تھینک یو جناب۔ السلام علیکم اویس بھائی، کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ اویس صاحب آپ کا تعلق جلال پور جٹاں سے ہے، تو آپ بڑے شوق سے میری ویڈیو دیکھتے ہیں، آپ نے لکھا ہے، میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو اگر اور بھی کسی قسم کی کوئی پرابلم ہو، کسی قسم کا سوال ہو تو آپ بتایا کریں، آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ تو آپ نے جس قسم کی بھی سبزی لگائی ہے آپ نے اچھا کیا ہے، آپ نے ذکر کیا کہ میں نے بھنڈی لگائی ہے اور کدو لگایا ہے، ماشاءاللہ جن لوگوں نے لگا لی ہیں، جن دوستوں نے، وہ بہت اچھے رہ گئے ہیں، کیوں اب تو موسم بھی اپ ڈاؤن ہو رہا ہے، ادھر جلال پور جٹا گجرانوالا حافظ آباد اس طرف نا اولے بہت زیادہ پڑے ہیں، تو لہٰذا آپ ابھی رک جائیں، 10 مارچ کے بعد جو ہے نا وہ آپ سبزی لگائیں۔ باقی میرے پیارے دوست علی صاحب نے پوچھا ہے ابھی گوارے کا جو بیج ہے وہ 1 کلو کس طرح مل رہا ہے، اور اس کے بعد 1 من کیسے مل رہا ہے۔ میں اسی ویڈیو میں بہاول پور کا ایک نمبر سینڈ کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کا، وہ انہوں نے PhD کی ہوئی ہے، اور ان کے گھر میں بیج گوارے کا ہے، تو آپ اس سے خرید سکتے ہیں۔ میں نے پچھلے سال ان سے منگوایا تھا، انہوں نے مجھے 350 روپے کلو کے حساب سے دیا تھا، مجھے پہنچ دیا تھا انہوں نے 350 روپے بہاول پور سے، تو 12,000 روپے من ہوگا۔ تو جب وہ گھر آئے گا تو وہ صاف ظاہر ہے 1,000 روپے اس کے اوپر خرچہ آ جائے گا، اور وہ گارنٹی سے آپ کو گوارے کا بیج دیں گے، اور کوئی بھی معلومات لینی ہو تو آپ اس سے اسی نمبر پہ فون بھی کر سکتے ہیں، اور اس پہ واٹس ایپ بھی بنا ہوا ہے، تو آپ اس سے کسی قسم کی انفارمیشن لینی ہو گوارے کی وہ آپ ڈاکٹر لال حسین سے لے سکتے ہیں۔ آخر میں شکریہ ادا کروں گا ناصر صاحب کا، جن کا تعلق لیا بکر سے ہے، تو وہ بہت ہی میری ویڈیو دیکھتے ہیں، اور کسی قسم کی بھی ان کو کوئی پرابلم ہو وہ میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور مشورہ لیتے ہیں، اور شکریہ بھی بار بار میرا ادا کرتے ہیں۔ تو میں نے سوچا چلو ایک ویڈیو بناؤں اور اس میں اپنے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کروں۔ تو آخر میں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ باقی جن دوستوں نے ابھی تک توری، کریلا، بھنڈی، کدو یہ سبزی نہیں لگائی ابھی تک، میرے جن دوستوں نے، وہ بھائی پریشان نہیں ہونا، 3-4 دن رک جائیں اور اس کے بعد آپ آغاز کریں۔ جن علاقوں میں بارش زیادہ ہو چکی ہے وہ 10 مارچ کے بعد کاشت کریں، اور جن علاقوں میں
بارش نہ ہونے کے برابر ہیں وہ بالکل نہ ڈریں، یا وہ علاقے جہاں پہ بارش ہو اور میرا زمین ہوتی ہے وہ پی جاتی ہے پانی بارش کا، اگر انہوں نے کھیلیاں بنا لی ہیں یا زمین بنائی ہے تو 2-3 دن کے بعد آپ دوبارہ کھیلیاں بنائیں اور بیج لگائیں، کیونکہ موسم بہار کا شروع ہو چکا ہے۔ نیچرلی موسم، اصل موسم یہ ہے جو نومبر، دسمبر اور جنوری میں ہوتا ہے، وہ تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، وہ کوئی ٹنل میں لگاتا ہے، کوئی کیسے لگاتا ہے، وہ اصل سیزن اور موسم نہیں ہوتا۔ اصل جو موسم تو اب شروع ہوا ہے، آپ جو بھی سوکھا بھی لگائیں گے وہ بھی اللہ کے حکم سے اگائے گا، تو آپ ضرور تمام جو سبزیاں ہیں وہ لگائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں دوبارہ ایک ویڈیو اور بناؤں گا اور آپ کو بیج کے متعلق بھی بتاؤں گا، ایک ہی ویڈیو بنا کر اس میں توری، کریلا، کدو، ان کے جو ایک مرلہ سے لے کر 1 ایکڑ تک آپ کو انفارمیشن میں دوں گا۔ اور نداوا کمپنی جو ہے اس کا بیج لیں، وہ بہت ہی اچھی کمپنی ہے، میں بذات خود اس کا بیج لے کر لگاتا ہوں۔ جو توری، بھنڈی، کریلا ہوتا ہے وہ سٹارٹنگ سے ہی لگنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ بہت اچھی کمپنی ہے۔ دیسی بھی بیج اچھا مل جاتا ہے اور ہائی بریڈ بھی صحیح مل جاتا ہے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔